ایران کے اسرائیل پر میزائل حملوں میں ایٹمی مرکز دیمونا اور اراد شہر میں بڑی تباہی۔ اسرائیلی میڈیا نے 6 ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوجی ریڈیو کا بتانا ہے کہ 150 زخمی سروں کا میڈیکل سینٹر لائے گئے۔ دیمونا میں ایرانی میزائل براہ راست 3 منزلہ عمارت سے ٹکرایا، 51 افراد زخمی۔ جنوبی اسرائیل کے شہر اراد پر میزائل حملے میں 100 سے زائد زخمیوں کی تصدیق، کئی زخمیوں کی حالت نازک، کم از کم 20 عمارتوں کو نقصان کا اعتراف۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اراد پر حملے کے وقت مکینوں کے لیے الرٹ جاری نہ کیا جا سکا۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ حملے، ہولون شہر میں میزائل حملے سے نقصان کی اطلاعات۔ امریکی صدر کی ایران کے بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے بعد تہران کے گرد نواح میں زوردار دھماکے، پردیس اور دماوند میں کئی دھماکے ہوئے۔ دماوند میں ایران کے سب سے بڑے بجلی گھر میں سے ایک موجود ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق تہران کی فضاؤں میں ایک حملہ آور ڈرون تباہ کر دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں جنگ جلد ختم ہونے کے اعلان کے بعد ایران کو نئی تڑی لگا دی۔ کہا ایران نے 48 گھنٹے کے اندر آبنائے ہرمز نہ کھولی تو سخت کارروائی ہوگی۔ امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ پہلے ایران کے بڑے بجلی گھر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے جواب میں کہا کہ ٹرمپ نے ایسا کیا تو مشرق وسطی میں امریکہ کے توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایک اور بیان میں صدر ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر پر چڑھائی کر دی۔ کہا امریکہ ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا چکا، ایرانی قیادت ختم کر دی۔ نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ٹرمپ ایران میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ مشرق وسطی میں فوجی کارروائیوں کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ جو ممالک آبنائے ہرمز استعمال کرتے ہیں وہ اس کی حفاظت خود کریں۔ حملے شروع کرنے والے جارح کو حملے روکنے میں پہل کرنا چاہیے۔ جب مسلسل بمباری ہو رہی ہو، ایران سے تحمل کی توقع کرنا بے معنی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی برطانوی میڈیا سے گفتگو۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے کہا کہ اسرائیلی حکومت اپنے انتہائی محفوظ علاقے دیمونا کو ایرانی میزائلوں سے بچانے میں ناکام رہی۔ یہ جنگ کے نئے مرحلے کا اشارہ ہے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ ایران زیادہ جدید نظام کے ساتھ دشمن پر قہر ڈھانے کے لیے میدان جنگ میں داخل ہو چکا۔ سعودی عرب نے 2 ایرانی فوجی اتاشیوں سمیت عملے کو سعودی عرب چھوڑنے کا حکم دے دیا، ناپسندیدہ شخصیات قرار۔ سعودی حکومت نے کہا کہ ایران نے سعودی عرب خلیج تعاون کونسل اور عرب اسلامی ملکوں کو بار بار ہدف بنایا۔ سعودی خود مختاری، سویلین انفراسٹرکچر، معاشی مفادات اور سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اچھی ہمسائی کے حصولوں کی نفی کی۔ جارحیت جاری رہنے کے ہمارے تعلقات پر سنگین اثرات ہوں گے۔ 2 فوجی اتاشیوں سمیت سعودی عرب میں ایرانی سفارت خانے کے 5 ارکان کو ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر ایران کا حملہ۔ عراقی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 2 ڈرون سے امریکی سفارتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے شہر شارجہ کے قریب بحری جہاز پر میزائل حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق میزائل حملے میں بحری جہاز کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ ادھر قطر کا ایک ہیلی کاپٹر سمندر میں گر کر تباہ، عملہ لاپتہ، تلاش جاری۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز پر تھا، تکنیکی خرابی کے باعث سمندر میں گر کر تباہ ہوا۔ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات میں المنہاد اڈے اور کویت میں عالیہ صالح ہوائی اڈے پر بھی ایران نے امریکی اڈوں پر حملے کیے تھے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان اڈوں سے ایران پر حملے کیے گئے تھے۔ امریکی گاڑیوں کا ایک قافلہ عراق سے تربیل بارڈر کراسنگ کے ذریعے اردن کی طرف روانہ۔ ویڈیو ایرانی میڈیا نے شیئر کر دی۔ امریکی گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ عراقی کاؤنٹر ٹیررزم سروس کی ایک فورس بھی موجود ہے۔ روسی ٹی وی کا کہنا ہے کہ ہسپانوی فوجی عراق سے نکل گئے۔ امریکہ
اور ایران کے درمیان پیغامات کا بالواسطہ تبادلہ اب بھی جاری۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ لکھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت ختم ہو چکی، لیکن مصر، قطر اور برطانیہ اب بھی دونوں ملکوں میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق امریکہ ایران سے یورینیم افزودگی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ 5 سال کے لیے میزائل پروگرام کا خاتمہ بھی چاہتا ہے، جبکہ ایران جنگی نقصانات کا ہرجانہ طلب کر رہا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق اگر امریکہ ایران کے منجمد اثاثے اسے واپس کر دے تو ایران کا ہرجانے کا مطالبہ پورا ہو سکتا ہے۔ ایرانی نمائندے برائے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن علی موسوی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز دشمن کے علاوہ تمام جہاز رانی کے لیے کھلا ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنا ایران کے ساتھ سیکیورٹی تعاون اور حفاظتی انتظامات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفارتکاری ایران کی ترجیح ہے، تاہم جارحیت کا مکمل خاتمہ اور باہمی اعتماد زیادہ اہم ہے۔ بحری سلامتی جہازوں کے تحفظ کے لیے IMO اور دیگر ممالک کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے امریکی اور اسرائیلی حملے ہیں۔ برطانیہ نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں کشیدگی سے عالمی تیل ترسیل کو خطرہ لاحق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم اپنے عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایران کا حملوں کے دوران آبنائے ہرمز پر بات چیت سے انکار، کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے درمیان ہرمز کھولنے کی بات نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو ایرانی طاقت کے ساتھ توانائی تنصیبات غیر محفوظ ہونے کا اندازہ ہو چکا۔ ایران نے بحر ہند میں واقع امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر حملے کی تردید کر دی۔ الجزیرہ کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ ایران ڈیگو گارشیا پر حملے کا ذمہ دار نہیں۔ ڈیگو گارشیا ایرانی سرزمین سے 4000 کلومیٹر دور ہے۔ اس سے قبل ایک امریکی اخبار نے ڈیگو گارشیا فوجی اڈے پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی اخبار کا کہنا تھا کہ ایرانی میزائل ڈیگو گارشیا فوجی اڈے کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔ خبر آنے کے بعد برطانیہ نے ڈیگو گارشیا پر حملے کی مذمت کی تھی۔ برطانوی جوہری آبدوز نے بحیرہ عرب میں پوزیشن سنبھال لی۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ لکھا کہ برطانوی جوہری آبدوز ٹوماہاک کروز میزائلوں سے لیس ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ پوٹن کا کہنا ہے کہ روس ایران کے ساتھ ہے۔ ایرانی رہنماؤں کو نوروز کی مبارکباد دیتے ہوئے صدر پوٹن نے کہا کہ ماسکو تہران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد ساتھی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے مشترکہ آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر تشویش ہے۔ سنتاس معاہدے میں پانی کی منصفانہ تقسیم کا ضامن ہے۔ بھارت سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عالمی یوم آب کے موقع پر پیغام، کہا پانی کی محفوظ فراہمی کو قومی ترجیح ہونے چاہیے۔ بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کی اہمیت اجاگر کی جائے۔ پاکستان کے کئی علاقوں میں عوام غیر آبی ذرائع پر انحصار کرتے ہیں۔ صاف پانی کی عدم دستیابی کا بوجھ خواتین اور لڑکیوں پر زیادہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے خطے میں جاری جنگ بالخصوص بحرین پر حملوں کی مذمت کر دی۔ حملوں میں جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کو دہرایا۔ بحرین کے شاہ کو خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکمانستان کے صدر سے بھی رابطہ۔ عید الفطر کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار خیال۔ میٹھ عید کا دوسرا دن، جو کل تھے میزبان وہ آج ہوں گے مہمان۔ پہلے دن کی مٹھاس کے بعد آج سجے گی نمکین ذائقوں کی محفل۔ گھروں اور فوڈ سٹریٹس میں دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ لگے گی رونق۔ میز پر سجیں گے طرح طرح کے پکوان۔
कड़ाही सज्जी दम पुख्त कथाकट फ्राई फिश नमकीन गोश्त रोस्ट काबुली पुलाव, साथ में होगी गर्मा गर्म चपली गोला और रेशमी कबाब। दिल जीतने वाली डिशें एक बार फिर लगेगी मीठे की बाजी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम कुल्फी और फालूदे के साथ। फलस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के 9 से ज़ायद फलस्तीनी देहात और शहरों पर हमले। फलस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली क़दामत पसंदों ने फलस्तीनियों की गाड़ियों और घरों को आग लगा दी, खानदानों को जिंदा जलाने की कोशिश। मुक़द्दस शहर बैतुलहम का भी निशाना बनाया, इलाके में शदीद खौफ व हिरास। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सिसी की मुलाकात। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में मशरक़ वस्ता और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोशिशों में हम आहंगी पर गुफ्तगू। बानी पीटीआई की ईद के दिन बेटों कासिम और सुलेमान से बात करा दी गई। जिलसरा के मुताबिक बानी पीटीआई ने बेटों से 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू की। बानी पीटीआई के बेटों ने वालिद से सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। अमरीकी सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग का बिल 5वीं मरतबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने फंडिंग मंजूर न होने की सूरत में मुल्की हवाई अड्डों पर बदनामे ज़माना आइस फोर्स तैनात करने की धमकी दे दी। डेमोक्रेट सेनेटर मिनियापोलिस में महकमा इमिग्रेशन या आइस के हाथों 2 अफराद के कत्ल पर नाराज है और होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग मंजूर नहीं कर रहे। ट्रंप ने कहा कि बाएं बाजू के रेडिकल डेमोक्रेट्स ने अवाम और सिक्योरिटी इदारों को नुकसान पहुंचाया। फाशिस्ट डेमोक्रेट्स अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, ये काम रिपब्लिकन करेंगे। 65% अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीकी सदर ईरान में बड़े ज़मीनी हमले का हुक्म दे देंगे। सिर्फ 7% अमरीकी ईरान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई की हिमायत में है। खबर एजेंसी और इप्सॉस की जानिब से 17 से 19 मार्च तक किए गए सर्वे के नताइज सामने आ गए। 55% अमरीकी ने ज़मीनी कार्रवाई की मुकम्मल मुखालफत की। 34% अमरीकी ने ईरान में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की हिमायत की। 59% अमरीकी ईरान में जंग के खिलाफ है। कतरी हेलीकॉप्टर समंदर में गिर गया, अमला लापता, तलाश जारी। कतरी वजारत दिफा का कहना है कि हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था जो तकनीकी खराबी के बायस समंदर में गिरकर तबाह हुआ। लापता अमले की तलाश जारी। हमेशा स्पोर्ट्स किट में दिखाई देने वाली पाकिस्तानी स्टार्स ने अपने अपने घर ईद मनाई। रंग बिरंगे लिबास ज़ेब तन किए, किसी ने घर के गार्डन में तो किसी ने पार्क में फोटो शूट कराया। कोई तन्हा, किसी ने फैमिली के साथ तस्वीर बनवाई, ईद की खुशियां दुबाला की। तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट मियाद की। आज बलूचिस्तान के 17 अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। हफ्ते को क्वेटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की खूब बरसी। जिला कीश में एक पुल बह जाने से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर। शकरपड़िया लेक व्यू पार्क दामने को फैमिली पार्क डिक्लेयर है। फैमिलीज के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि नौजवान पुलिस के साथ तावन करें, वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी से गुरेज करें। ईद के पहले रोज़ 500 से ज़ायद वन व्हीलर्स और हुल्लड़बाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। जियो टेलीविजन पर एंटरटेनमेंट की कहकशां। लगातार एंटरटेनमेंट इस ईद पर जियो नशर कर रहा है ब्लॉकबस्टर मूवीज, स्पेशल टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े की आखिरी अक़सात, बच्चों बड़ों में यकसा मकबूल द डोंकी किंग, सिर्फ जियो पर। फोन बजा तो एक्सटेंशन मेरे कजन ने उठाई, उसकी किसी फ्रेंड का फोन आया था। तो उसने कहा कि गुड आफ्टरनून। मैंने कहा गुड आफ्टरनून। कहा गुड आफ्टरनून। मैं कहा गुड आफ्टरनून। फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर में मेरा कजन नीचे आया, कहते शहजाद यार तूने फोन क्यों उठाया? मैंने कहा यार वो ठीक है गलती हो गई, बट तेरी दोस्त को नहीं पता गोरी है कि अभी गुड आफ्टरनून नहीं कहना चाहिए। कह रहा वो तू कह रही थी गेट ऑफ द फोन, तो कह रहा गुड आफ्टरनून, गेट ऑफ द फोन, गुड आफ्टरनून। भाभी काफी दराज कद है। मैं बैंकॉक गया हुआ था शूटिंग के लिए। ठीक है। तो मैं उनकी शॉप पे गया। अगर आप कभी थाईलैंड गए तो वो बहुत बहुत क्यूट और हम्बल तरीके से कहते हैं, क्या कहते हैं, कपुन खा। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने एक फीमेल जूता लेना है। उसने कहा व्हाट साइज? मैंने कहा 12। उसको लगा किंग कॉन्ग का साइज।
रन वे पर लेट कर जहाज क्यों रोका? शहजाद रॉय ने क्यों अदालत से स्टे ऑर्डर ले रखा है? मिलिए ईद के दूसरे दिन गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय से प्रोग्राम हंसना बना है में आज रात 10 बजे से और नामवर मौसीकार निसार बज़मी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। उनकी बनाई धुनें अब भी सामीन के कानों में रस घोलती।